پاکستان کی کوششوں سے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ایکس پر بیان، کہا امریکہ کو دوبارہ کسی دلدل میں پھنسنے سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہی مشورہ متحدہ عرب امارات کے لیے بھی ہے۔ پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے، سیاسی بحران کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ ادھر ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے اسلام آباد مذاکرات میں پیش کی گئی تجاویز پر قومی سلامتی کمیٹی کو بریفنگ دی، جنگ کے خاتمے کی کوششوں سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ سعودی عرب کا پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کا اعلان، خطے کو مزید تناؤ سے بچانے کے لیے سیاسی حل پر زور۔ خطے میں جاری فوجی کشیدگی پر تشویش کا اظہار، آبنائے ہرمز کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز میں عالمی جہاز رانی کی بحالی انتہائی اہم ہے۔ فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے اور کشیدگی کم کرنے پر توجہ دینا ہوگی۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال خطے اور نہ ہی عالمی مفاد میں ہے۔ سعودی عرب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں اضافے کو روکنے اور مزید تصادم سے گریز پر زور دیتا ہے۔ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے، امریکی صدر نے ایک بار پھر واضح کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ایرانی قیادت اور عسکری طاقت کو تباہ کر دیا، اب ایران کے پاس کچھ نہیں بچا۔ ایران جنگ سے متعلق میڈیا پر جعلی پولز دکھائے گئے۔ اس سے قبل سوشل میڈیا پیغام میں صدر ٹرمپ نے ایران کو دنیا کے نقشے سے مٹا دینے کی دھمکی دے ڈالی۔ بولے پروجیکٹ فریڈم میں شامل امریکی بحری جہازوں پر حملہ ایران کی بڑی غلطی ہوگی۔ ایران کو ہماری عسکری طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے، پروجیکٹ فریڈم میں مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات کا ایران سے میزائل اور ڈرونز حملوں کا دعویٰ، اماراتی حکام نے مزید ایرانی حملوں کا الرٹ بھی جاری کر دیا۔ دبئی اور شارجہ ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن معطل، حکام کے مطابق ایرانی ڈرون حملوں کے بعد فجیرہ میں تیل کی تنصیبات پر آگ بھڑک اٹھی، 3 بھارتی باشندے زخمی ہوئے۔ ایران نے 4 بیلسٹک میزائل بھی فائر کیے، 3 میزائل فضا میں تباہ کر دیے، ایک سمندر میں گرا۔ میزائلوں کا ہدف ابوظہبی کی اہم تنصیبات تھیں۔ متحدہ عرب امارات کا اپنے آئل ٹینکر پر بھی ایرانی ڈرونز حملے کا الزام، ایران نے UAE کا میزائل اور ڈرونز حملوں کا الزام مسترد کر دیا۔ ایرانی میڈیا نے نائب صدر محمود رضا عارف کے حوالے سے لکھا کہ ایران کا متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنانے کا کوئی منصوبہ نہیں، ایران جنگ نہیں چاہتا مگر جارحیت کا سخت جواب دیں گے۔ لاہور، فیصل آباد، سرگودا، شیخ پورہ سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ برسات، تیز ہوائیں چلنے کے باعث بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ قصور میں زیر تعمیر مکان کی چھت گرنے سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ آندھی اور بارش کے باعث کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا۔ خیبر پختونخوا کے اضلاع سوات، بٹگرام اور دیگر علاقوں میں ژالہ باری سے باغات کے پھل گر گئے، فصلیں بھی تباہ ہوئیں۔ ایران نے UAE کا میزائل اور ڈرونز حملوں کا الزام مسترد کر دیا۔ ایرانی میڈیا نے نائب صدر محمد رضا عارف کے حوالے سے لکھا کہ ایران کا متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنانے کا کوئی منصوبہ نہیں، ایران جنگ نہیں چاہتا مگر جارحیت کا سخت جواب دیں گے۔ آبِ ہرمز کا انتظام ایران کا جائز حق ہے، اسے بیرونی دباؤ سے بچانا ہے۔ ایران نے جنگی کشتیوں کو تباہ کرنے کا ٹرمپ کا دعویٰ بھی جھوٹا قرار دے دیا۔ سربراہ ایرانی سیکیورٹی کمیشن ابراہیم عزیزی نے بیان دیا ہے کہ آبِ ہرمز اور خلیج فارس کی معاملات میں بیان بازی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آبِ ہرمز میں امریکہ اور ایران آمنے سامنے، ایرانی فوج نے امریکی جنگی جہازوں کو آبِ ہرمز میں داخلے سے روک دیا۔ 2 میزائلوں سے امریکی جنگی جہاز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی بحریہ نے پیش قدمی کرنے والے امریکی جہازوں کو سخت وارننگ دی، نہ رکنے پر میزائل داغ دیے۔ امریکی جہاز پسپائی اختیار کر کے بھاگنے پر مجبور ہوا۔ ایرانی فوج نے واضح کیا کہ آبِ ہرمز سے کوئی بھی بغیر اجازت نہیں گزر سکتا۔ تمام تجارتی
امریکی بحری جہاز اور آئل ٹینکرز ہم سے رابطے کے بغیر نقل و حرکت نہ کریں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبِ ہرمز کے کنٹرول کا نیا نقشہ بھی جاری کر دیا۔ ایرانی کنٹرول کا علاقہ کوہ مبارک سے UAE کے فجیرہ اور القوین شہر تک پھیلا ہوا دکھایا گیا۔ واشنگٹن میں نیشنل مال کے قریب سیکرٹ سروس اہلکار کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فائرنگ کی جگہ سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ فائرنگ کے بعد اطراف کی سڑکیں بند کر دی گئیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی نائب صدر کا قافلہ فائرنگ سے کچھ دیر قبل علاقے سے گزرا تھا۔ JD وینس کے قافلے کو نشانہ بنانے کا کوئی اشارہ نہیں ملا۔ روس نے یوکرین کے ساتھ ایک روزہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ روسی میڈیا کے مطابق فوج نے 8 سے 9 مئی کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کیا۔ روسی وزارت دفاع نے خبردار کیا کہ اگر یوکرین نے 9 مئی کو جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تو کیف پر بڑے میزائل حملے کریں گے۔ 9 مئی کو روس میں جنگی عظیم کی فتح کا جشن منایا جائے گا۔ جرمنی کے شہر لزبک میں گاڑی نے 2 افراد کو کچل دیا۔ حادثے میں 22 افراد زخمی بھی ہوئے۔ پولیس نے 33 سالہ ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ مقامی حکام کے مطابق ملزم ماضی میں ذہنی بیماری کا شکار تھا۔ واقعے میں دہشت گردی کے شواہد نہیں ملے۔ گائیڈڈ میزائلوں سے لیس امریکی بحری جہازوں کی بحیرہ عرب میں پیش قدمی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے اپنے جنگی جہاز کو نشانہ بنانے کے ایرانی دعوے کی تردید کر دی۔ سینٹ کام کے مطابق کسی امریکی نیوی شپ کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ امریکی پرچم بردار 2 بحری جہاز پروجیکٹ فریڈم کے لیے بحیرہ عرب میں سرگرم ہیں۔ 2 مال بردار بحری جہاز آبِ ہرمز بھی عبور کر گئے۔ دونوں جہازوں نے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز کی حفاظت میں سفر کیا۔ ایرانی پانیوں کی ناکہ بندی بھی برقرار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے آج سے مشن پروجیکٹ فریڈم شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ مشن کے ذریعے آبِ ہرمز میں پھنسے بحری جہازوں کو بحفاظت نکالنے کا آپریشن شروع کیا گیا۔ مشن میں مداخلت کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کی وارننگ بھی دے دی۔ امریکی صدر ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں میں آبِ ہرمز اور ایران کشیدگی پر گفتگو ہوئی۔ بیسنٹ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ امریکہ نے آبِ ہرمز پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اہم آبی گزرگاہ کو تجارتی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ امریکی صدر نے ایران جنگ کا تقابلی جائزہ بھی پیش کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر پیغام میں ایران کے نقصانات کی تصاویر جاری کی۔ تصاویر میں آیت اللہ خامنائی کی تصویر پر کراس کا نشان موجود۔ ایرانی نیوی، ایئر فورس اور ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی تباہ دکھایا گیا۔ لکھا کہ ایران کے سپریم لیڈر کو ختم کر دیا۔ ایرانی نیوی، ایئر فورس اور میزائل ڈیفنس کو بھی مکمل تباہ کر دیا۔ خبر یہ ہے کہ 4 صدہ میں ممتاز عالم دین مولانا شیخ ادریس نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مولانا ادریس کو گھر سے دارالعلوم جاتے ہوئے قتل کیا گیا۔ مولانا ادریس سابق MPA بھی رہ چکے ہیں۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں گے۔ 4 صدہ میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر ممتاز عالم دین مولانا شیخ ادریس کو نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مولانا ادریس کو گھر سے دارالعلوم جاتے ہوئے قتل کیا گیا۔ مولانا ادریس سابق MPA بھی رہ چکے ہیں۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے ہمارے نمائندہ زاہد اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد، آگاہ کیجیے گا افسوسناک واقعے کے حوالے سے۔ زاہد، آگاہ کیجیے گا، ممتاز عالم دین مولانا شیخ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جی بالکل، یہ واقعہ جو ہے یہ آج صبح ہی پیش آیا تھا جب مولانا ادریس جو ہے وہ اپنے گھر سے مدرسے جا رہے تھے۔ راستے میں نامعلوم افراد نے اس کی گاڑی پر فائرنگ کی، جس کی وجہ سے مولانا ادریس کی موقع پر شہادت ہوئی، جبکہ ان کے ساتھ جو 2 گن مین تھے وہ فائرنگ سے زخمی ہو گئے۔ مولانا ادریس کی جو جستحاقی ہے وہ بھی DHQ اسپتال 4 صدہ پہنچا دی گئی ہے، اور جو زخمی ہے وہ بھی اسپتال ریفر کر دی گئی ہے۔
اس وقت جو صورتحال ہے وہ جو چونکہ مولانا ادریس کا تعلق JUI مولانا فضل الرحمان گروپ سے ہے اور یہ سابق MPA بھی رہ چکے ہیں، تو بہت زیادہ تعداد ہے اس وقت لوگ نکلے ہیں چوکوں میں احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے زاہد، بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے.